الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کالے پل سے ہمیں جس نے کالے پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زارا کا وہ بابا حسنین
کا نانا ہے زہرا کا، وہ بابا حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تمام تر حمد و صلات عرض کرنے کے بعد از حمد و ثنا محتشم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے لیے جو تحائف اور لطائف اللہ نے اپنے پیارے محبوب حبیب لبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان میں سے نماز، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ حضور کی معراج کیا ہے؟ ہم بندے ہیں، عام لوگ ہیں، امتی ہیں، ہمارا علم، عقل، تخیل، ادراک، شعور وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی اور روحانی سفر میں بڑھتے گئے، ایک مقام آیا براق بھی رک گیا، ایک مقام آیا رف بھی رک گیا، ایک مقام آیا نوریوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام بھی رک گئے۔ سب کسے تھیں گئے اگیرے، چاچا پردے نوری۔ میاں صاحب نے کہا سب کسے تھیں گئے اگیرے، چاچا پردے نوری، کعبہ قوسین او ادنا تائیں پایا مقام حضوری۔ بس جب عقل میں وہ جو اللہ نے کعبہ قوسین کا استعارہ قرآن مجید میں استعمال فرمایا، جب کعبہ قوسین کا استعارہ ہی عقل میں نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے تو کعبہ قوسین کی بھی حد نہیں رکھی، فرمایا او ادنا، محبوب اس سے بھی قریب آ جائیں۔ اور پھر محبوب و محب میں راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں، ایک مقام پہ
آواز آئی محبوب انت و انا وما سوا ذالک خلقتہ لاجلک۔ محبوب اس مقام قرب میں زمین کی پستیوں کو چھوڑ کر آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے قاب قوسین او ادنا کے مقام تک آ چکے ہو۔ انت و انا وما سوا ذالک خلقتہ لاجلک۔ محبوب جو کچھ بھی ہے محبوب ہم نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ جلوے تیرے عام ہو گئے، جلوے تیرے عام ہو گئے، عرش فرش لوح و قلم سارے تیرے نام ہو گئے۔ جلوے تیرے عام ہو گئے، عرش فرش لوح و قلم سارے تیرے نام ہو گئے۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ حضرات اس مقام رفعت میں، اس بلندی میں، اس معراج مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مفسرین کرام نے لکھا، امام ذہبی نے بھی لکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ذکر اللہ کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اے ایمان والو تمہاری اولاد تمہارا مال یہ ساری چیزیں تمہیں ان 5 وقت کی نمازوں سے غافل نہ کر دیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نماز کیا ہے؟ کہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں آپ دنیا میں کسی بڑے بندے سے ملاقات کا وقت لیتے ہیں، ملاقات کا ایک وقت لیتے ہیں، اور کتنا برا لگتا ہے کہ اگر کسی بڑے بندے سے ملاقات کا وقت طے ہو، ملاقات کا وقت طے ہو اور عین وقت مقررہ پہ آپ ملاقات کرنے کے لیے ہی نہ جائیں۔ باینی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گویا اس نے اپنا نام اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے رجسٹر کروا لیا، اس نے اپنا نام رجسٹر کروا لیا۔ جب مسجد کے مینار سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب مسجد کے مینار سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، اس کا مخاطب کفار نہیں ہے، جن لوگوں نے اپنا نام رجسٹر کروایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا نام رجسٹر کروایا ہوا ہے،
جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنا نام اس فہرست میں شامل کیا ہے، انہیں صدا دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے۔ تو مسلمان وہ کتنا نادان مسلمان ہے، کتنا نادان مسلمان ہے، اپنا نام بھی رجسٹر کروا دیا، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صورت میں اسے اللہ کی طرف سے پیغام بھی آیا اور پھر اس نے سستی کر دی، پھر وہ غافل رہا۔ آئیں حضرات گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ تحفہ معراج ہے، یہ معراج مصطفیٰ سے امت کو تحفہ ملا ہے۔ اور اللہ نے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ بلند ہو رہے تھے، بڑھ رہے تھے، ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ فرشتے کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑے ہیں، قیام میں کھڑے ہو کے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور حضور نے چاہا اور دعا مانگی کہ اللہ اس عبادت میں سے، فرشتوں کی اس عبادت میں سے اللہ تعالیٰ میری امت کو بھی خیرات عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو جو نماز عطا فرمائی قیام کی صورت میں اس میں سے حصہ عطا فرما دیا۔ پھر حضور اوپر جا رہے ہیں، اگلے آسمان پہ فرشتوں کی ایک جماعت پہ نظر پڑی، وہ رکوع میں ہیں، وہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس عبادت کی خیرات بھی اللہ مجھے عطا فرمائے، اس کا حصہ بھی اللہ مجھے عطا فرمائے۔ اللہ نے حضور کی امت کو رکوع کے اندر اس عبادت کا بھی حصہ عطا فرما دیا۔ پھر آگے اگلے آسمان پہ فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہو رہا ہے، خوش آمدید کہا جا رہا ہے، فرشتے اٹھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک چاہتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت عبادت ہے، اس میں سے بھی مجھے حصہ ملے۔ اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کی عبادت میں سے نماز میں دو سجدوں کی صورت میں امت محمدیہ علیہ السلام کو اللہ نے اس عبادت میں سے حصہ بھی عطا فرما دیا۔ اب جب کوئی بندہ حضور کی اس معراج کے تحفے کی قدر کرتا ہے، معراج کے تحفے کی قدر کرتا ہے، اور وہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر جب پڑھتا ہے، یا وہ نماز میں سستی کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ بندے کے ایمان کے لیے، اس کے ایمان کی محافظ بھی ہے، اس کے ایمان کی حفاظت بھی کرتی ہے، یہ اس کے لیے دنیا قبر اور آخرت میں نور بھی ہے، یہ نماز بندے کے لیے اس کے ایمان کی دلیل بھی ہے، اور یہ نماز بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کی ضامن بھی ہے، نجات کی ضامن بھی ہے۔ اور جب یہ نماز نمازی سے اس کے عمل بن کر اوپر جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا لیتی ہے۔ اور جب یہ نماز اپنے حدود و قیود کے اندر ادا نہیں کی جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اللہ، فرمایا کہ کئی نمازی ایسے ہیں، فرمایا کہ وہ نماز آسمانوں کا رخ کرتی ہے، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز اوپر جاتی ہے
جس میں اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملوذ خاطر نہیں رکھا جاتا، وہ نماز گویا ایک کپڑے کی طرح اس پہ لپیٹ کر اس بندے کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ یہ نماز یہ تحفہ معراج ہے امت مصطفیٰ کے لیے، اور جب اس کو حدود اور قیود کے اندر پڑھا جاتا ہے، اب معراج مصطفیٰ میں اس میں جب یہ تحفہ امت مصطفیٰ کو عطا ہو گیا، تو اب جب بندہ نماز کے لیے آئے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہو، تو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اپنے دل کو نرم کر کے، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا کر جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندہ ان حدود و قیود کو ساتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور جب نماز ان جملہ ظاہری اور باطنی آداب کو ملوذ خاطر رکھ کر نہیں پڑھی جاتی، تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب بندہ وہ سر سجدے کے لیے جھکاتا ہے، جب بندہ سر سجدے کے لیے جھکاتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حضرات گرامی قدر یہ نماز اپنے اندر اتنے فضائل رکھتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ معراج ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا قام یصلی، امام الانبیاء نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے اپنا جسم، بدن، لباس پاک اور صاف کر کے، اپنے خیالات، افکار، دل صاف کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جبین نیاز کے لیے جھکانے کے لیے جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اس کے گناہ سارے لائے جاتے ہیں، بندے کے گناہ لائے جاتے ہیں۔ جب بندے کے گناہ لائے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے گناہوں کی گٹھڑی وہ بوجھ لا کر اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، اس کے کندھوں پہ رکھا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کُلَّمَا رَكَعَ وَسَجَدَ تَسَاقَطَتْ، امام الانبیاء نے فرمایا جب بندہ رکوع کرتا ہے، رکوع کرنے کے لیے جب بندہ جھکتا ہے، جب بندہ سجدہ کرنے کے لیے جھکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ وہاں سے تو صدا آ رہی ہے، اے بندے تو نماز لے کر آ، تو اس کے ظاہری باطنی آداب کو ملوذ خاطر رکھ کے میری بارگاہ میں آ کے سر جھکا کر دیکھ، میں رب تعالیٰ تیری نماز کو قبول کر کے اس کو تیری نجات کا ذریعہ بھی بناؤں گا اور تیرے گناہ بھی سارے معاف کر دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ نماز بندے کو
معراج مصطفیٰ کے تحفے میں امت مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز جب بندہ پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، بندہ ہے، انسان ہے، انسان جو ہے یہ نسیان سے نکلا ہے، انسان نسیان سے مرکب ہے، اسے بھول بھی ہو جاتی ہے، سستی بھی ہو جاتی ہے، غفلت بھی ہو جاتی ہے، بندے سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک بندے سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، یہ سستی، یہ غفلت، یہ بھول چوک، یہ گناہ، گویا فرمایا کہ اس بندے نے گویا کہ اپنے لیے آگ جلا دی ہے، اس بندے نے اپنے لیے گویا کہ آگ جلا دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پھر نماز کا وقت آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا پھر جب نماز کا وقت آتا ہے، ان للہ ملاکن، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اذان مسجد سے ہو رہی ہے، ایک اللہ اکبر کی صدا یہاں سے بلند ہو رہی ہے، جس کو میری اور آپ کے کان سن رہے ہیں، لیکن ایک اور اعلان بھی ہوتا ہے، ایک اور بھی اعلان ہوتا ہے جس کو ہمارے مادی کان سن نہیں سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، وہ اعلان کرتا ہے فرشتہ، ادھر اذان کی صدا بلند ہوئی، ادھر وہ فرشتہ ندا دیتا ہے، وہ بھی اذان دیتا ہے، وہ بھی صدا بلند کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا علی انفسکم۔ امام الانبیاء نے فرمایا ادھر اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، ادھر وہ فرشتہ لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہے اور فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک غفلت میں وقت گزارنے والوں، گناہ میں وقت گزارنے والوں، اے سستی اور کاہلی کے اندر، بھول چوک کے اندر وقت گزارنے والوں، تم نے گناہ کر کے، غفلت کر کے، بھول چوک کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ کو جلا دیا ہے۔ اونا فاطفئوہا بالصلاۃ، آواز آتی ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے آؤ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے جو گناہ کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ کو جلا دیا ہے، اب نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اس آگ کو بجھا دو۔ اگرچہ میرے اور آپ کے آنکھ، کان اور آنکھیں اس آگ کو، میرے اور آپ کی آنکھیں اس آگ کو نہ جلتے ہوئے دیکھتی ہیں، نہ بجھتے ہوئے دیکھتی ہیں، نہ یہ آواز سنتی ہیں، لیکن یہ آواز اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے ہم تک پہنچ گئی ہے، جن کی ذات پر، جن کے قول پر، جن کی بات پر ہمیں اتنا اعتماد ہے جتنا اعتماد اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر بھی نہیں ہے۔ یہ نماز تحفہ معراج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ دین میں نماز کی وہ وقت ہے، نماز کی وہ ویلیو ہے، وہ اہمیت اور قدر ہے جس طرح جسم میں سر کی اہمیت ہے۔
امام الانبیاء نے فرمایا جس طرح جسم میں سر کی اہمیت ہے، گویا جب تک سر سلامت ہے انسان سلامت ہے، جب سر کٹ گیا گویا انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کو ایسی اہمیت عطا فرمائی جیسی سر کو جسم میں اہمیت حاصل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، حضور تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، رمضان المبارک تھا، ثقیف کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ثقیف کا وفد آیا، وہ آئے اس لیے تھے کہ دیکھیں مسلمان کرتے کیا ہیں، مسلمانوں کی عبادت کیسے ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کے طور طریقے کیسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثقیف کے وفد کو حضور نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، جس سے بعض لوگوں نے یہ غلط استدلال کیا کہ وہ اگر ثقیف کے وفد میں وہ جو لوگ تھے گویا کہ ان کو وہ کافر تھے یا عیسائی تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرایا تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ اس طرح عیسائیوں کو سکھوں کو ان کو اپنی عبادت گاہوں میں داخل کرنا جائز ہے۔ بہرحال یہ مطلب نہیں تھا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی عبادت کے لیے نہیں اجازت دی تھی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ٹھہرایا تھا کہ دیکھو میرے غلاموں کو، ان کی عبادت کو دیکھو، ان کی نمازوں کو دیکھو، اور ان کے حالات کو دیکھ کر تمہیں پتہ چلے کہ دین کیا چیز ہے۔ تو جب وہ وفد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ٹھہرتا ہے تو اب انہوں نے دیکھا، نماز کو دیکھا، وہ متاثر ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھا، وہ متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ اب یہ بھی دیکھیں امتی میں اور اللہ کے نبی میں کتنا، امتی نبی جیسا ہو، آج کوئی جتنا بڑا عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، آپ کے پاس آئے، آ کے کہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری چند شرطیں ہیں، یہ مانو، آپ کہیں گے نہیں جناب، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو بلا چون و چرا پڑھنا ہے، بغیر شرط کے پڑھنا ہے۔ یہ اس دھرتی میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی ہے کہ آ کے لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن ہماری شرطیں بھی منظور کریں۔ آپ نے فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، جب آپ کے غلام جہاد کے لیے جائیں گے ہم جہاد میں شامل نہیں ہوں گے، جب آپ عشر وصول کریں گے ہم عشر نہیں دیں گے، اور آپ جس طرح یہ نماز پڑھتے ہیں جھکنا بھی پڑتا ہے، ہم یہ جھکنے والی عبادت نہیں کریں گے، ہم جھکنے والی عبادت نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضور نے فرمایا کہ دین میں نماز کو وہ اہمیت حاصل ہے جو بدن کے ساتھ سر کو اہمیت حاصل ہے۔ حضور نے ان کی دونوں شرطیں، جہاد اور عشر والی دونوں شرطیں منظور کر لی، لیکن حضور نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکون، فرمایا وہ دین کوئی دین نہیں ہوتا جس میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہ ہو۔ حضرات آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بڑا نقصان ہے، ایک نماز کا نقصان کتنا بڑا نقصان ہے، فرمایا کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا کہ اگر کسی بندے کی صرف ایک نماز، اگر ایک نماز عصر بھی اگر ضائع ہو گئی تو امام الانبیاء نے فرمایا گویا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کا مال بھی ضائع ہو گیا، اس کی اولاد بھی ضائع ہو گئی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ایک نماز عصر، ایک نماز اگر رہ جائے، فوت ہو جائے، فرمایا کہ بندے کا سارا کنبہ لٹ جائے، اس کے بچے فوت ہو جائیں، اس کا مال ضائع ہو جائے، اس بندہ مومن کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا بڑا نقصان اس کی ایک نماز کے فوت ہو جانے سے ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ظاہری باطنی آداب کو ملوز خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔